اس روئے زمین پر جتنے مذاہب اور جتنے ادیان اور جتنی جماعتیں پائی جا رہی ہیں، ان مذاہب اور ادیان میں اگر کسی مذہب میں مکمل نظام حیات اور دستور زندگی، قوانین معیشت کے کما حقہ ایسے کہ آدمی کو اس سے اطمینان نصیب ہو جائے، وہ ہم کو دین اسلام میں ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر ایسی جامعیت یا ایسی تفصیل، بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہا جائے تو زندگی کا دستور ملے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دین اسلام ہے، دین فطرت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، وہ فطرت کیا ہے، کیسی ہے، اس فطرت پر کیسے اترنا ہے، وہ دین ہے، اسلام ہے۔ کیا ہے؟ اسلام کو پڑھنے سے پتہ چلے گا۔ کیسے اس پر اترنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے اس پر اپنی زندگی گزار کے بتائیں، یہی ایک دین فطرت ہے۔ اور بس اللہ رب العزت میں صاف الفاظ میں قرآن کریم نے دو ٹوک انداز میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو دین ہم دے رہے ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین وہ ہے کہ وہی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے انسانوں کو ایک فطرت دے دی ہے اور وہ قیامت تک رہنے والی ہے۔ خدا کی اس خلقت اور فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثروں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہی دین فطرت ہے۔ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان بننا اور انسانیت اپنانا، انسان بن کر زندگی گزارنا، یہ ایک اور چیز ہے، مذہب اسلام ایک اور چیز ہے۔ آج کل لوگوں کا نظریہ بن رہا ہے کہ اسلام یا کہ کوئی اور مذہب، وہ انسانوں میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہے۔ ارے یہاں پر کوئی چوائس نہیں ہے، یہاں پر کسی قسم کے کوئی اختیارات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو دنیا میں جو بھیجا ہے، جس فطرت پر ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے، اسی فطرت کا دین اسلام ہم نے تم کو دیا ہے۔ اور اللہ صاف الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو اگر وہ مذہب بنا کر آئے گا، اللہ تاکید سے کہہ رہے ہیں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ہم کو بلا سوال کیے اور بلا مانگے کہ یہ دین اسلام جو دین فطرت ہے وہ مل گیا ہے، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ مسلمان اگر اس کو سمجھیں تو اس کی قدر کریں۔ یہ دین اسلام کا مل جانا آج کی ظلمت اور جہالت کے دور میں یہ تو ایک بہت ہی بڑی عظیم ترین نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عظیم ترین نعمت کو سمجھنے کی اور اس کی قدردانی کی
اور شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام میں وہ کیا چیز ہے جو نہیں بتائی گئی ہے؟ کون سی وہ چیز ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ دین اسلام کا گوشہ فلانا خالی نظر آتا ہو؟ اللہ نے ہم کو جو قرآن کریم دیا ہے، تبیانا لکل شیء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ ہم نے تم پر جو کتاب نازل کی ہے وہ کتاب ایسی کہ قیامت تک ہر چیز کی وضاحت کرنے والی کتاب، تمہارے لیے باعث ہدایت اور تمہارے لیے باعث رحمت چیز ہے۔ آدمی کسی چیز کے سلسلے میں جب ناواقف ہوتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے کہ اس چیز کے سلسلے میں اس کی کوئی گائیڈنگ کرنے والا ہو۔ اللہ نے خود کتاب کو آپ کے لیے مبین بنا دیا ہے، اور آگے بڑھ کر گائیڈنگ کرنے والی چیز بھی وہی کتاب، وہی نبی۔ چیز نہیں معلوم تھی، معلوم بھی ہوئی، اور اس کو استعمال کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اللہ نے کہا اگر تم اس کو استعمال کر لو، یہ تمہارے لیے باعث رحمت ہی رحمت ہے۔ بس یہ ہے کہ آدمی اس طرف آئے اور اس کو اپنا جانے اور سمجھے۔ مان تو سب رہے ہیں کہ اپنائیں، لیکن کر نہیں رہے ہیں۔ اللہ کو تو سب مان رہے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مان رہے ہیں۔ نبی کو تو سب مان رہے ہیں، لیکن نبی کی نہیں مان رہے ہیں۔ کتاب و سنت کو تو سب مان رہے ہیں، لیکن کتاب و سنت کی ماننے کو تیار نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اب اگر نبی اور اللہ کی باتوں سے یہ انسان ہٹے گا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ فطرت سے ہٹ رہا ہے، فطرت سے ہٹ رہا ہے۔ اور کوئی بھی چیز جس طریقے پر اس کو بنایا گیا، جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا، وہاں سے اگر آپ اس کو ذرا سا ہٹا دیں گے تو وہ چیز خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہر چیز کی فطرت ہے۔ گاڑی آپ کو دی گئی ہے، اس کو چلانا ہے روڈ پر۔ اگر آپ اس کو چیکڑ میں لے کے چلے جائیں گے، ایک مٹھی پہ لے کے چلے جائیں گے، کانٹوں پہ لے کے چلے جائیں گے، تو وہ گاڑی اپنی فطرت سے ہٹائی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہو کہ بربادی شروع ہو جائے گی۔ اللہ نے انسانوں کو جو زندگی دی ہے تو اس کے لیے بھی ایک فطرت کو خدا نے متعین کیا ہے کہ کرنے کے یہ کام ہے اور نہیں کرنے کے یہ کام۔ اب کرنے کے کاموں سے آدمی گزر رہا ہے تو مطلب یہ کہ گاڑی فطرت پر چل رہی ہے۔ دنیا آئے کہ نہ آئے، سکون تو رہے گا زندگی میں۔ اور رہا مسئلہ دنیا کا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، وہ تقسیم تو ہو چکی ہے۔ یہ اللہ نے لکھ چکا ہے کہ دانہ اگر قسمت میں لکھا ہوا ہو تو چاہے روئے زمین کے کسی حصے پر رہے، وہ آدمی کے منہ میں ضرور آئے گا، اور اس دانے کے آئے بغیر یہ آدمی اپنی موت مرنا چاہے تو بھی نہیں مر سکتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ لکھ چکا ہے دنیا کا۔ اب بس یہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں تو ہمارے اختیار اور ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ ہم تم کو ایک فطرت دیے ہیں، بس اس فطرت سے مت ہٹو۔ ہٹو گے تو اب زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں خود سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہی ہو رہا ہے آج۔ ہر گھرانہ، ہر شخص ذاتی طور پر، اجتماعی طور پر کسی نہ کسی پریشانی کے اندر الجھا ہوا ہے۔ سکون اور راحت انسانوں سے لگ رہا ہے کہ چھین لیا گیا ہے۔ گلی کے جو جانور ہیں وہ پرسکون نظر آ رہے ہیں، لیکن آج انسانوں کے اندر وہ سکون اور اطمینان اور راحت دیکھنے کو بھی نہیں مل رہی۔ آدمی کبھی جانوروں کو دیکھ کر رشک کر رہا ہے، کاش میں بھی ایک ایسی بکری ہو جاتا، کتنا اچھا ہوتا، کہ بس زندگی ختم ہو جاتی، ٹینشن ہی ختم۔
میرے بھائیوں، اللہ نے اشرف المخلوق بنایا تھا، ساری مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق، لیکن آج وہ افضل مخلوق ایک ارذل مخلوق کو دیکھ کر رش کر رہی ہے، کاش میں یہ جانور بن جاتا۔ کس نے کہا تھا فطرت سے ہٹنے کے لیے؟ نفس و شیطان تو لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ بھی تو کوئی چیز ہے، نبی بھی تو کوئی چیز ہے۔ میرے اور آپ کے سینے میں جو دل ہے، اس دل میں جو اللہ کا نام ہے، جو نبی کا نام ہے، جو کلمہ ہے، وہ بھی تو کوئی چیز ہے۔ ہم اپنے اختیار سے ان عظیم ترین ناموں کی ناقدری کر رہے ہیں، ہم اپنے اختیار سے اپنی زندگی کو گڑھے کے اندر ڈھکیل رہے ہیں، اور مصیبت آ رہی ہے تو چیخ رہے ہیں کہ دیکھیے مصیبت آ گئی۔ اچھا چلیے، مصیبت آ گئی تو اس کا علاج کیا ہے؟ اب انسان کی حماقت پر حماقت، ایک تو ایک مصیبت آئی، اس کے اپنے کرتوت، اس کے اپنے بدعمالیوں کی بنیاد پر اب مصیبت آ گئی، پریشانیاں آ گئے، لوگوں نے ایک نظریہ بنا لیا کہ فلانے نے جادو کر دیا۔ ارے فلانے کو کیا کام تھا؟ وہ اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم پر جادو کرتے بیٹھے رہے۔ وہ جتنی مصیبتوں میں ہیں، آپ جتنی مصیبتوں میں ہیں، آپ سے زیادہ وہ بھی مصیبتوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ اس کو کیا پڑی کہ خواہ کے کسی پر جادو کر دے؟ اور اگر آدمی اگر نیک ہے تو کیا اللہ اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے؟ آدمی اگر خدا کا اپنا ہو جائے، جادوگر تو بہت دور کی بات ہے، شیطان کو بھی خدا کے بندوں پر اختیار نہیں ملتا ہے۔ خدا کے جو بندے ہو جائیں گے ان پر تو شیطان کا بھی اختیار نہیں چلتا ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، ساری انسانیت کو تباہ اور برباد کروں گا، لیکن آپ کے جو مخلص بندے ہیں، خالص بندے ہیں، میں ان کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بربهم یشرکون، شیطان کی طاقت اور قدرت وہ تو ان لوگوں پر چلتی ہے جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں، لیکن جو خدا کے دوست ہیں وہاں تو شیطان کا بھی کسی قسم کا کوئی داؤ نہیں چلتا ہے، کچھ کرنا چاہا تو بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ بندے کو خدا کی طرف لپکنا چاہیے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنا اطاعت کا سر جھکا دو، یعنی کہہ دو کہ اے اللہ، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے۔ اگر عذاب آ گیا تو اب کسی کی مدد نہیں کی جاتی، بالکل مدد نہیں کی جائے گی۔ نبی کے بیٹے کی مدد نہیں کی گئی، سیدھا ہے کہ ہماشمہ کی مدد کی جائے۔ تو عذاب الہی کے آنے سے پہلے ہی ہم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آ جاؤ خدا کی طرف، لوٹ کے آ جاؤ، اپنی زندگیوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ نے دینی احکام کو، شرائع کو، معمورات کو جب بتلانا تھا تو ان الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے خطاب کر کے اے ایمان والو تم پر فلاں چیزیں فرض کی جا رہی ہیں، اللہ نے احکام بتلائے۔ لیکن میرے دوستو، غور کرنے کی بات ہے، جب اللہ نے گنہگار، نافرمان، راستے سے بھٹکے ہوئے بندوں کو اپنی طرف بلانا چاہا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فاسق و فاجر و توبہ کرو، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنے آپ پر زیادتیاں کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس مت ہو، آ جاؤ خدا کی رحمت کی طرف۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، یا عبادی، یا نسبت لگا کر اے میرے بندو،
آدمی گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، خدا کی نافرمانیوں کے اندر اپنی زندگیاں لگا دیا، لیکن خدا اس کو اپنے کلام میں بلا رہے ہیں تو ایسے کہ اے میرے بندو جو اپنے آپ پر زیادتیاں کر لیے ہیں، آ جاؤ خدا کی طرف، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ خدا کی رحمت سے مایوسی، وہ تو ایک کافر قوم جو خدا کا انکار کرتی ہے وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہوتی ہے، تم کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اللہ نے کہا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنی زندگی میں اب تک جو کچھ تم کیے ہو اب چھوڑ دو، توبہ کرو، استغفار کرو، ندامت کے آنسو اس پر تم بہا دو، آ جاؤ خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ اب بھی یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ آسمان سے زبردست قسم کی بارشیں تم پر برسائے گا، وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری جتنی بھی قوت ہوگی اللہ اور قوت میں اس میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ لیکن ضرورت ہے کہ آدمی آئے خدا کی طرف، توبہ کرے، استغفار کرے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس آیت کے پس منظر میں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا جاتا ہے کہ ایک بزرگ کے یہاں ایک مرتبہ چند لوگ آئے اور درخواست کرنے لگے کہ ہمارے علاقے میں بالکل بھی بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہو چکی ہے، بہت زیادہ پریشان حال ہیں لوگ، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بارش کا انتظام کر دے۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ پورے گاؤں والوں سے جا کے کہو کہ استغفار کی کثرت کر لینا، اللہ سے معافی مانگنا، بارشیں ہو جائے گی۔ تو وہ لوگ چلے گئے۔ پھر ایک اور آدمی آیا، وہ آ کے کہنے لگا کہ میرے یہاں اولاد نہیں، آپ میرے لیے اولاد کی دعا فرما دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، تم اور تمہاری بیوی دونوں مل کر کثرت سے استغفار کرتے رہو، اللہ تم کو اولاد سے نواز دے گا۔ وہ بولے ٹھیک ہے۔ ایک اور گئے اور جا کے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کھیتیوں میں برکت نہیں ہو رہی ہے اور کھیتیاں اکثر و بیشتر خراب اور برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، دعا فرما دیجئے کہ کھیتی صحیح طریقے سے اگ جائے اور کاروبار صحیح طریقے سے چلنے لگے، پیور حلال روزی ہم کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے میں اللہ کی مدد حاصل ہو جائے۔ انہوں نے ان سے بھی یہی کہا کہ تم جاؤ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ استغفار کی کثرت کرو۔ تو وہاں وہ ایک صاحب تھے جو ان کے خادم تھے، انہوں نے پوچھا ارے بارش کے لیے آیا، آپ نے کہا کہ استغفار پڑھو، بچوں کے لیے آیا، آپ نے کہا کہ استغفار پڑھو، کاروبار اور زراعت کی ترقی کے لیے آیا، آپ نے کہا کہ استغفار پڑھو، کیا سب کا علاج اسی میں ہے؟ انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی استغفروا ربکم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ بہت بخشنے والے ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ اس استغفار کی برکت سے بارشیں برساتے ہیں، اللہ اسی استغفار کی برکت سے یمددکم باموال وبنین، بچوں اور مالوں سے تمہاری مدد کرتے ہیں، اسی استغفار کی برکت سے یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، باغات اور ندیاں لگا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، رب کریم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے مولا ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا مولا۔ ایک نافرمان بیٹا جو اپنی ماں کی نافرمانی مسلسل کرتا رہا، ماں بارہا بد دعائیں بھی دیتی رہی، لیکن ایک مرتبہ بھی اگر بیٹا ندامت کے آنسو لے کر بڑی منت اور سماجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اگر ماں کے قدموں میں گر جائے اور کہنے لگے کہ ماں مجھے اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، پوری زندگی ماں کو ستایا ہے، تو ماں معاف کرنے کے لیے تیار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ تو ماں کا سینہ ہے، ماں کا جگر ہے کہ وہ بچے چاہے نہ فرمان بچہ ہو لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی ہے، وہ فوراً اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔
میرے بھائیوں وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا مولا ہے. ایک ماں کو ایک انسان کی مصیبت دیکھی نہیں جاتی ہے، وہ پریشان ہوتی ہے بچے کی مصیبت زدہ حالت کو دیکھ کر. تو کیا اللہ کو سکون ملے گا کہ بندے تکلیف میں اگر رہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، ارے تم کو تکلیف دینے سے اللہ کو کیا ملنے والا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کی زندگی گزارتے، ایمان کی زندگی گزارتے تو اللہ تم کو کیوں تکلیف دے گا؟ خدا کو کیا ملنے والا ہے تم کو تکلیف دے کر؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو رحمان ہوں، رحیم ہوں، لیکن وہ رحمان اور رحیم کے اثرات ظاہر ہونے کے لیے بندہ آئے تو صحیح کم سے کم دربار کو، بندہ آئے تو صحیح مولا کے قدموں میں، بندہ آنسو بہائے تو کم سے کم مولا کے سامنے آ کر. اللہ کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم، اب تک کی جو زندگی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے، اب آ جاؤ. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے کیسے صحابہ تھے. خیبر کے فتح کرنے کے موقع پر کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودیوں کا ایک چرواہا تھا، انتہائی کالا کلوٹا، انتہائی عجیب و غریب قسم کے گھنگریالے بال، اور کپڑے بھی عجیب و غریب انداز کے میلے کچیلے، پسینے کی بدبو بہت دور دور تک آ رہی ہے. لیکن خیبر کی جنگ چل رہی تھی، محاصرہ کیا گیا تھا. تو یہودی آیا چرواہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے نبی آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ بس لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اس بات کو تسلیم کر لو. تو اس نے کہا کہ کیا میں اتنا کالا کلوٹا، ایسا چرواہا، ایسے جسم والا اور ایسے کپڑے والا بھی آپ کی اس بات کو تسلیم کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل. اس نے کہا اگر میں مان لیا تو کیا ملے گا؟ اس نے کہا اگر تم مان لیے تو اب تک کی جتنی زندگی تھی تمہاری، وہ اس ایمان کے بعد تم توبہ کر لیے تمام کی تمام چیزیں تمہاری معاف ہو جائیں گی، اور اللہ ہمیشہ کے لیے بہترین سے بہترین جنت میں تم کو ٹھکانہ نصیب فرما دے گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر میں مان لوں تو میرا کیا فریضہ ہے؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو ابھی جنگ چل رہی ہے، تم بھی اسی کے اندر ایک مجاہد بن کے شریک ہو جاؤ. اس نے کلمہ پڑھا اور اس جنگ کے اندر شریک ہو گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ گیا اور ایسے خطرناک طریقے سے وار کرنے لگا، یہودیوں کا ایک تیر آیا اور اس چرواہے کو لگا اور وہیں پہ چلا گیا. ایمان کی زندگی ایک ہی دن ملی تھی، ایک نماز بھی اس نے ابھی ادا نہیں کیا تھا، ایک مرتبہ بھی اس نے کچھ اور کام نہیں کیا ہے، بس سچی پکی توبہ کی، کامل و مکمل اسلام کے اندر داخل ہوا. محدثین لکھتے ہیں کہ وہ بھی صحابہ کی فہرست میں شامل ہو گیا، وہ بھی صحابی بن گیا. میرے بھائیوں اللہ کے یہاں کوانٹٹی مقصود نہیں، کوالٹی مقصود ہے. ہم جہاں دنیا کی ایک ایک چیز کے اندر کوانٹٹی کو چھوڑ کر کوالٹی کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا رہے ہیں، اور خدا کے معاملے میں نہ کوالٹی ہے نہ کوانٹٹی، نہ نمازیں ہیں نہ ایک نماز اچھی ہے، نہ تلاوتیں ہیں نہ ایک تلاوت اچھی ہے. ارے چلو اعمال نہیں تو نہیں، کم سے کم خدا کی محبت تو سینے میں ہو، اللہ کی محبت تو سینے میں ہو. گناہ کو بندہ گناہ تو سمجھے، کم سے کم نیکی کو نیکی تو سمجھے. ارے چلیے نیکی کرنے والوں کی قدر تو کرے کم سے کم. نہ نیکی ہے، نہ نیکی کا احساس ہے، نہ نیکوں کی قدر ہے، نہ کچھ نہ کیا. میرے بھائیوں یہ زندگی کے اندر مصیبت اور پریشانی نہیں تو اور کیا ہے. 4 بندے جس گھر کے اندر رہتے ہیں، اس گھر کا ایک فرد اگر ناراض ہو گیا جو بڑا ہے، یعنی باپ ناراض ہو گیا یعنی ماں ناراض ہو گئی، 4 بندے رہنے والے گھر میں باپ کی ناراضگی کا احساس اتنا کہ دن بھر آدمی پریشان رہتا ہے. ارے بھائی یہ تو مٹی پتھر سے بنے ہوا ایک گھر ہے جس کے اندر صرف 4 بندے ہیں. یہ کائنات خدا کی ہے. جب کائنات بنانے والا ناراض ہو جائے گا تو زندگی کے کیا.
حالات ہوں گے. کیا حالات ہوں گے؟ یہی حالات جو آج میں اور آپ بھگت رہے ہیں. یہ حالات اس لیے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. یہ نہیں کہ کوئی جادو کر دیا، یہ نہیں کہ کسی نے کچھ پڑھوا دیا، یہ نہیں کہ کسی نے کچھ پھونکا دیا. اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں اور در بدر کی کسی اور کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. میرے بھائیوں، بس آدمی کو اپنی زندگی میں سچی توبہ کرنا چاہیے. توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے. جو کیے اس کو اب نہیں کریں گے، بالکل چھوڑ دیں. اور آگے نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اب آگے تو ہرگز نہیں کرنا ہے. اور بس آدمی کے اندر ندامت ہو کہ اللہ اب تک جو کیا ہوں میں اس سے توبہ کرتا ہوں. شرمندگی کے ساتھ خدا کے سامنے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دے، آنکھ سے آنسو گرا دے. روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو کوئی پانی نہیں بجھا سکتا ہے، لیکن مسلمان کے توبے کے آنسو اگر اللہ جہنم پہ پھینک دیں گے تو جہنم بھی بجھ جائے گی. اللہ کے یہاں ان آنسوؤں کی اتنی قدر ہے. تو میرے بھائیوں، ہم توبے کا مطلب یہ سمجھ لیے ہیں کہ گناہ کرو اور ہاتھ ایسے ایسے مار لو. ارے ہاتھ ایسے مارنے سے کوئی توبہ نہیں ہوتی. اس کو توبہ کسی نے نہیں کہا. ہاتھ مارنا کوئی کام ہی نہیں. توبہ تو اندرون سے ہونے والی ندامت کا احساس ہے، آگے نہیں کرنے کا نام ہے، اور جو ہوا بالکل ختم کر دینے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رب کریم کی طرف لوٹ آنے کی توفیق مرحمت فرمائیں. صحیح معنی میں ہم کو مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائیں. صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.